محترم عمائدین قوم، قائدین ملت اور محنت کش اسٹاف انجمن اور بستی کے گوشے گوشے سے تشریف لائے میرے بزرگوں، میری عزیز ماں بہنوں، عزیز نوجوانوں اور اس گلشن انجمن کے چمکتے اور مہکتے پھولوں، آج اس مبارک یوم آزادی کے موقع پر ہم سب شہیدان وطن اور مجاہدین آزادی کو سلامی دینے اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لمبی چوڑی تقریر کا وقت نہیں ہے، میں بھی چاہوں گا کہ ان عظیم روحوں کو خراج عقیدت اور سلامی پیش کروں۔ میں سلامی اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اس سبھاش چندر بوس کو جنہوں نے کہا تھا کہ اس ملک کی تقدیر میں غلامی لکھی تھی، لیکن اگر اے نوجوانوں تم کھڑے ہو جاؤ تو ہم اپنے ہاتھوں سے اس ملک کی ایک تقدیر لکھنا چاہتے ہیں، اور جو ہم تقدیر لکھیں گے اس تقدیر میں اس ملک کی آزادی ہوگی۔ اور یہ تقدیر روشنائی سے نہیں لکھی جائے گی، ہم اپنے ملک کی تقدیر کو خون سے لکھنا چاہتے ہیں۔ اے نوجوانوں، تم مجھے اپنا خون دو، میں تمہیں آزادی دوں گا، یہ کہا تھا انہوں نے۔ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اس رام پرساد بسمل کو۔ جب ان کو پھانسی دی جا رہی تھی تو انگریز نے کہا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے بتاؤ؟ تو انہوں نے کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں اپنے وطن کے لیے اپنا سر کٹا دوں۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے کتنا زور بازوئے قاتل میں ہے۔ اور کہو انگریزوں، تم میری آخری خواہش پوری نہیں کر سکتے، میری خواہش اگر پوری کرنا چاہتے ہو تو میری خواہش یہ ہے کہ تم میرا ملک چھوڑ کے چلے جاؤ۔ میری آخری خواہش یہ ہے کہ میرا ملک میں آزاد دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اس اشفاق اللہ خان کو، جب لکھنؤ کی عدالت میں اس سے کہا گیا کہ تم سارا خزانہ لوٹنے کا الزام رام پرساد بسمل پہ لگا دو، ہم تمہیں باعزت بری کر دیں گے، تو اشفاق اللہ خان نے کہا تھا وہ دیوانو، وہ رام پرساد بسمل پنڈت میرا بھائی ہے، ان کی اشاروں پہ جان نچھاور کرنا میرا ایمان ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ وہ ہندو ہے اور تو مسلمان ہے، آج بھی یہ وائرس چل رہی، تو ہندو ہے وہ مسلمان ہے، ارے وہ ہندو ہے تو مسلمان ہے، اس کا ساتھ دینا چھوڑ دے۔ اشفاق اللہ خان نے کہا تھا کہ رام پرساد بسمل صرف ہندو نہیں میرا بھائی ہے۔ میں اشفاق اللہ خان سے پوچھا گیا تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ کہا میری آخری خواہش کچھ نہیں، تم سے امید کرم ہوگی جس سے ہوگی، ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تم ظالم کہاں تک ہے۔ میری کوئی آرزو نہیں، آرزو بس یہ ہے ایک کاش کہ کوئی رکھ دے ذرا سی خاک وطن میرے کفن میں، یہ ہے ان کی آخری خواہش۔ میں سلامی اور خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں، میری مائیں عزیز بہنیں اور بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، اس جو ہے ممتا کو، اس ہندوستان کے فخر کو، اس لکشمی بائی کو جس نے جھانسی کی رانی نے انگریز کے خیموں میں ایسی تباہی مچائی کہ انگریز میں ہلچل مچ گئی کہ یہ عورت ہے کون، اس کا نقشہ بناؤ۔ لیکن وہ عورت جھانسی کی رانی جنگ کے میدان میں بھی کتنے پردے میں رہتی تھی کہ انگریز اس کا نقشہ نہیں بنا سکا۔ اور ایک دوسری طرف حضرت بیگم محل جس سے انگریز نے کہا مالداری لے لو، اتنا مال دیں گے تیرے بیٹے بیٹھ کے کھائیں گے، نسلیں بیٹھ کے کھائیں گی، تو حضرت بیگم محل نے کہا تھا وہ پاگلو، مجھے مالداری نہیں، مجھے آزادی چاہیے۔ حضرت بیگم محل کی میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں ٹیپو سلطان کو، جنہوں نے کہا تھا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اس بھگت سنگھ کو، اس نوجوان کو جس نے کہا تھا اے جوانوں، میں سمجھتا ہوں کہ جوان کا پہلا کام
تعلیم اور ایجوکیشن حاصل کرنا ہے، لیکن جو تعلیم ملک کی خدمت میں کام نہ آئے ایسی تعلیم کو میں نکمی سمجھتا ہوں اور رسی کی ٹوکری میں پھینکتا ہوں۔ کہا اے نوجوانوں تمہارا پہلا کام، میری عزیز بیٹیوں اور بیٹوں تم بھی سنو، کہا تھا نوجوانوں تمہارا پہلا کام ایجوکیشن اور تعلیم حاصل کرنا ہے۔ اور مسلمانوں قرآن نے بھی جب پہلی وحی اتاری تو کہا اقرا، پڑھ، اور اس کے ساتھ قلم کا ذکر کیا، کیونکہ اسلام جانتا ہے کہ قلم کی دھار تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے اور قلم کی طاقت ہتھیاروں کی طاقت سے زیادہ ہے۔ اس لیے میرے بچوں تم جو ہے آل راؤنڈر بنو، دینی تعلیم بھی ہوشیار، جو دینی تعلیم میں بھی ہوشیار بنو، دنیاوی تعلیم میں بھی ہوشیار بنو۔ اسلام نے تعلیم میں تقسیم نہیں کی تھی، نبی وہ لوگ تھے جنہوں نے 100 بھاشاؤں کو سیکھا۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر 100 بھاشائیں جانتے تھے، الفارابی 70 زبانیں بول لیتے تھے، وہ کون تھا البیرونی، وہ کون تھا الکندی، وہ کون تھا ابن رشد۔ یہ یورپ جو آج جس علم پہ فخر کر رہا ہے وہ علم مسلمانوں کی دین ہے۔ یورپ میں جو ترقی آئی یہ اسپین سے آئی۔ اسپین میں کون تھے؟ صحابہ کے شاگرد تھے۔ صحابہ کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے۔ اور میں آخر میں سلام و عقیدت پیش کرنا چاہوں گا اس جو ہے نہرو کو، مہاتما گاندھی کو اور حسین احمد مدنی کو، جنہوں نے کہا تھا لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، اور کہا تھا کھلونا سمجھ کے نہ